صدر جلسہ، نقیب جلسہ، بانیان جلسہ، خصوصیت کے ساتھ شاہد اہل سنت مداح خیر الانام جناب محترم مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ فتح علامہ مولانا شہادت حسین صاحب قبلہ جملہ ارباب منبر محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں، اسلامی رشتے کے فرما آپ پردہ نشین ماں بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو کیمرے لگائے رہتے ہیں یہ خالی کیمرے ہی لگانے آتے ہیں، اگر آپ جلسہ بھی سننا شروع کر دیں تو فائدہ تو ہو ہی رہا ہے، آپ کا نیکیاں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو بیچ میں جہاں کیمرے آ جاتے ہیں نا تو پھر وہ ایک دیوار بن جاتی ہے کہ جو آگے والوں کا پیچھے والوں سے تعلق ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہوا کرے تو سائیڈ میں رہا کرے تو زیادہ بہتر رہتا ہے تاکہ لوگوں کا ذوق ختم نہ ہو۔ خیال رکھا کرے تھوڑا سا ان چیزوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل و خواہ شہزاد گل و قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، بڑی باواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب یہ جو سیٹی ہو رہی ہے اس کو اگر بند ہو جائے کہیں سے تو اس کو بند کرو، یہ دماغ پہ لگ رہی ہے ڈائریکٹ جا کر کے، اور اگر آواز اس کی بڑھ سکتی ہے تو بڑھا لیں تھوڑا سا۔ خیریت ہے آپ لوگ؟ ماشاء اللہ، اپنا سلامت رکھیں۔ بڑی آواز لگتا ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا علی جناب محترم بھائی جمال الدین صاحب اور ان کے جملہ برادران کو اور تمام ہی اہل خاندان کو
اعزاء اقربا تمام رشتہ داروں کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد اس نظریے سے کیا کہ محترم مرحوم ابراہیم صاحب اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور میری دعا ہے یقین کریں میں آ کر کے ملا اپنے بھائی ہمارے عابد بھائی کے یہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا تو میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا محفل کس چیز کی ہے تو کہا جی یہ شخصی محفل ہے، اور والد صاحب کے جمال بھائی نے بتایا والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہیں، حالانکہ عابد بھائی کے تو نانا لگتے ہیں۔ ہاں میں سوچ رہا تھا خدا سب کو ایسی اولاد دے کہ جو مرنے کے بعد اپنوں کو یاد رکھا کرے، بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اہل خانہ کو جنہوں نے یہ خوبصورت محبتوں کی محفل سجائی ہے، اور علامہ شہادت حسین صاحب، مبارک حسین صاحب ہمارے نقیب اہل سنت، اور یہ تمام تر بابرکت علماء اکرام کو دعوت دے کر کے بلایا گیا ہے۔ یقین جانیں کہ جب اتنے مبارک قدم محفلوں میں پڑ جاتے ہیں تو جس نیت سے محفل سجائی جاتی ہے اللہ اس نیت کو اپنے فضل سے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ہندوستان کا وہ مائع ناز نام جسے پوری دنیا مبارک حسین مبارک کے نام سے جانتی ہے، میں نے بھی کہا تھا کہ آج تک ان کی آواز اس عمر میں بھی اتنی اچھی ہے، تو کہنے لگے ابھی عمر زیادہ نہیں ہے، تو میں نے کہا بات عمر سے نہیں ہے، میں تو اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ہو گیا ہمیں ان کی نعتیں سنتے سنتے، ماشاءاللہ آج بھی پڑھتے ہیں تو اسی رنگ میں پڑھتے ہیں، اور یقین کریں یہ حضور کی نعت کا صدقہ ہے جو بوڑھا نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ حضور کی نعت کا صدقہ ہوتا ہے سبحان جو بندوں کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں جوان رہنا چاہتے ہو تو ان کی نعتیں پڑھنے کے عادی ہو جاؤ، ان کی نعتیں پڑھنے کے عادی ہو جاؤ، عمر 90 بھی ہو جائے گی نہ خون جوانی والا رہے گا، اور جو ان سے رشتے توڑ لیتے ہیں وہ جوانی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو کبھی کربلا جا کے دیکھیے، میرے امام کے قدموں میں نوکر لیٹے ہوئے ہیں جن کو حبیب ابن مظاہر کہا جاتا ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ عمر دراز وہی تھے، ان کی عمر با اختلاف روایات 78 برس تھی، مگر سب سے پہلے امام کی جماعت سے میدان کربلا میں جانے والے وہی 78 سال کے بوڑھے تھے۔ میں وہ جملے تنہائی میں بھی ہوتا ہوں تو کانوں میں گونجتے ہیں، جب لاٹھی کا سہارا لے کر کے امام کے پاس آئے تھے اور کہا تھا میں جانا چاہتا ہوں، تو میرے امام نے ان کو دیکھ کے کہا تھا لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہو، جنگ کیسے کرو گے؟ اسی وقت اپنی لاٹھی پھینک کے کہا تھا امام ایک بار گھوڑے پہ سوار کر دے، اگر چھٹی کا دودھ یاد نہ دلا دوں تو علی کی وال کا اور وہی ہوا تھا، وہی ہوا بھی تھا، وہی ہوا بھی تھا۔ حبیب ابن مظاہر جب گھوڑے پہ بیٹھے تو عمر ابن سعد نے دیکھ کے کہا تھا لو جی یہ آیا ہے بوڑھا لڑنے کے لیے، آپ نے فرمایا تلوار نکال مقابلہ کر۔ جب تلوار چلی تو 8 یزیدیوں کو لمحوں میں اس 78 سال کے بوڑھے نے جہنم رسید کر دیا تھا۔ جب تلوار کا یہ رنگ دیکھا تو عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ بتا اس عمر میں یہ طاقت کہاں سے لایا ہے؟ تو عمر ابن سعد سے 78 سال کے بوڑھے نے کہا تھا فرق نظر نہیں آتا، تو یزید کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے میں حسین کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے۔ مجھے جمال بھائی نے کہا ہے کہ سلامت رہو بھائی، یہ بچہ ہمارا دوست ہے، یہ شام سے ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں اس بچے کا نام رجب ہے،
دعا کریں اللہ اس بچے کو عمر دراز عطا فرمائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مبارک بھائی، کبھی رات کے 3 بجے لوگ نا 4 سال کا بچہ اٹھا کے لے آتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی اس کو کیوں لے کے آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ جب حماد رضا آ جائے نا تو ہمیں اٹھا کے دکھا دینا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میرے رب تیرا کتنا کرم ہے کہ جن بچوں کو رشتہ داروں کے نام یاد نہیں ہوتے ان بچوں کو مجھ گناہگار کا نام یاد رہتا ہے۔ پھر میں جھوم کے کہتا ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہ تو حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں، حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں کہ آج جو دنیا جان رہی ہے، دنیا جان رہی ہے۔ نوجوانوں عادی ہو جاؤ نبی نبی کرنے کی، عادت بنا لو، عادت بنا لو۔ یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ شہرتیں، یہ عزتیں سب رہ جائیں گی، قبر میں اگر سکہ چلے گا تو حضور کے نام کا سکہ چلے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب اونچی عمارتوں کا خیال آئے اور کہا کرو نا شکر رب کا، جب 4 بیٹے اللہ دے انہیں دیکھ کے کہو شکر رب کا، جب اللہ امیر بنائے دولت بینک بیلنس دیکھو کہو شکر رب کا، تو جب کبھی یہ خیال آ جائے کہ ہم سنی بریلوی ہیں تو پھر کہا کرو کہ شکر ہے رب کا۔ بریلوی ہونے پہ بھی رب کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ بریلوی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو سرما لگاتے ہے نا، بریلوی اس لیے ہے کہ وہاں ہمارے عشق کے امام رہتے ہیں، ہمارے عشق کے امام۔ میرے بھائی عابد بھائی نے بتایا کہ مشکل میں پھنس گیا تھا، جانا بریلی تھا، مشکل اتنی بڑی تھی کہ حل نہ ہونے والی تھی۔ کہا یہاں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی بریلی والے کو، کہنے لگے جو کام نہ ہونے والا تھا وہ لمحوں میں ہو کے رہ گیا۔ رشتے اگر دل کے مضبوط ہونا تو پھر مدد بھی آیا کرتی، مدد بھی آیا کرتی۔ کئی بار تو لوگ کہہ دیتے کہ جی بڑی دعا کر رہے ہیں اللہ سن نہیں رہا، اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ بولے اللہ سب کی سنتا ہے، کیمرے والے بھی بولے اللہ سب کی سنتا ہے۔ میں آپ سے ہی بات کروں گا، یہ والے تو سارے بیدار بیٹھے ہے نا، ہو سکتا آپ کیمروں کی مجبوری میں بیٹھے لیکن یہ صرف حضور کی محبت میں بیٹھے ہے نا، تو آپ کو آج بیدار کر گئے، تھکے تو نہیں ہے نا؟ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں، یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ خدا زور سے خدا سب کی سنتا ہے۔ دیکھیے لوگوں نے حمد بیان کی اور اپنے اپنے رنگ میں کی۔ کسی نے کہا کہ بکری گائے بھینس بنائی، کھانے کو دی دودھ ملائی، یہ تعمیر ادب میں کہ بھارے اردو میں مجھے یاد نہیں، یہ ہے اردو کی کسی کتاب میں، اللہ کی حمد ہے نا۔ مگر سلام کرو امام احمد رضا کی فکر کو، جب انہوں نے حمد کی نا تو بکری گائے بھینس کے ذریعے نہیں، انہوں نے کہا جس شان والے کی حمد ہو رہی ہے اسی شان سے ہونی بھی چاہیے، اسی شان سے ہونی چاہیے۔ ہاں اگر رب اتنی عظمتوں کا مالک ہے تو پھر اس کے ذریعے ذکر کرو نا رب کا کہ جو کائنات میں سب سے افضل ہے۔ پھر میرے امام نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو یاد ہے تو پڑھ لے ورنہ پھر یاد کر لے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں بھیک مانگنے کو تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ لوگ بات کر رہے تھے رب وہ گئے جس نے گوشت کے اندر سے سفید دودھ دیا، میرا امام کہتا کمال کی بات یہ نہیں ہے، سب سے بڑے کمال کی بات تو یہ ہے وہ قواری پاک مریم ونفخت فیہ کاتم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ اور کہا لوگوں بکری گائے کا تذکرہ کرنے والوں چلو جبریل سے پوچھو نا تمہیں کیا عجیب لگا، تو کہتے جبریل بھی بولے یہی بولے سدرہ والے یہ چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے آگا پایا تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حمد ایسے ہوتا ہے کہ کرم رکھا ہوتا ہے، جب حمد ہوتی ہے نا تو پھر کرم ایسے ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ اللہ سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن مانتا کسی کسی کی، سنتا سب کی ہے، مانتا کسی کسی کی۔
اور یہی منوانے کے لیے تو ان ذاتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، جن کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دعائیں مانگا کرو، موت دینا رب تو اس حال میں دے کہ زبان پہ رب کا ذکر ہو، دل میں مصطفیٰ کی محبت ہو اور سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو۔ یہ دعائیں مانگا کر جا کے کہہ رہا دعا کر دو، 4-5 منزل مکان بن جائے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، سب کو ایسے بیٹے مل جائے ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور میری بات یہ آپ گانٹھ باندھ رہے ہیں، ہم جن کے لیے حرام حلال دیکھے بغیر کماتے ہیں، وہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد اس پیسے سے ہماری قبر پہ نہ تاج نہیں رکھتی ہے، تاج نہیں رکھتی ہے۔ حقیقت تو یہ کہ آنکھ بند کرنے میں دیر ہوتی ہے، 4 بھائیوں تو لڑتے ہیں، سن یہ دکان میری ہے، فرنٹ پہ آ رہی ہے، یہ مارکیٹ میری ہے، یہ زیادہ چلتی ہے، اس زمین کو میں لوں گا، ریٹ میرا زیادہ ہے۔ ہم اس پہ لڑکے ایک دوسرے سے مر جایا کرتے ہیں، لڑکے مر جایا کرتے ہیں۔ خدا کا واسطہ بے وفا دنیا کے لیے دولت اکٹھی نہ کریں، بالکل اکٹھی نہ کریں۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے ہاتھوں سے ایسا کر جائیں کہ کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو قبر میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اللہ سب کو ایسی اولاد نہیں دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ اکٹھا ہو کہ چل کوئی سال ہو گیا ہے، باپ کو نیکیوں کا تحفہ بھیج دیا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج یہ محفل سجی ہے، جیسے تلاوت شروع ہوئی ہوگی نا، جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی ہوگی فرشتوں نے نیکیوں کی گٹھری قبر میں جا کے کھولی ہوگی، پوچھا ہوگا فرشتوں ابھی اندھیرا تھا اجالا کدھر سے آ گیا، تو کہتے ہوں گے مبارک کو ایسی اولاد چھوڑ آیا ہے کہ جو تیرے آنے کے بعد آج مدینے والے کو منانے کی محفل سجا کے دیتے ہیں۔ یہ مبارکبادیاں فرشتے دیتے ہوں گے، مبارک ہو ایسا بیٹا چھوڑ آیا ہے، معاف کیجئے گا ہمیں تو رب نے بارگاہ دی تھی ایسی کہ تیرے لیے تیرا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے، تیری مقبولیت کا قبلہ تیرا باپ ہے، تیری دعاؤں کے لیے مستجاب چوکھٹ اگر بنائی گئی ہے تو باپ کی چوکھٹ بنائی گئی ہے، لیکن ہماری تو عقلیں ماری گئی ہے۔ وہ باپ جب بوڑھا ہو کر کے صبح سے شام تک ہماری راہ دیکھتا رہتا ہے، ہم اس کی چوکھٹ پہ جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ پیر جو برسوں پہلے مزار کے اندر دفن ہو گیا ہے، وہاں چراغ جلا کر کے امیدیں لگا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ولی نہیں دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ والے نہیں دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں لیکن بعد میں دیتے ہیں۔ ملتا اس کو ہے جس سے باپ بھی راضی ہوتا ہے، ماں بھی راضی ہوتی ہے۔ اگر یہ ناراض ہو جائے تو پیر ولی تو کیا کہ کعبے میں جا کے سجدے میں جا کے مر جاؤ، نہ کعبے والا راضی ہوگا نہ مدینے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، حقوق والدین، حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، علماء اہل سنت۔ برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ لگے تو کیا، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کی، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اور سنیں بھیڑ کا میں عادی نہیں ہوں، بھیڑ کا میں عادی نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں 4 ہو حضور کے وفادار ہو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر 4 بچے میرے سامنے بیٹھے ہوں نا تو میں ایسی ہی گفتگو کر سکتا ہوں جیسی میں 40,000 کے مجموعے میں کر سکتا ہوں۔ 4 بچوں میں، اور بچوں کی دنیا بڑی اچھی ہوتی ہے، بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں دکھاوا نہیں، مکاری نہیں، بغض حسد نہیں، کینہ نہیں، کوئی شہرت کا لالچ نہیں۔ یہ بچے بیٹھے یہاں پہ، ان سے پوچھو کسے دکھانے کے لیے بیٹھے ہو تو یہ کہیں گے نا ہم تو جانتے نہیں شہرت کسے کہتے ہیں، پھر بیٹھے کیوں ہو؟ کہ اس لیے بیٹھے سنانے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضور ہم تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں، کاش کرم ہو آپ کا اور یہاں سے اٹھ کے جائیں، آنکھ لگے اور خواب میں حضور تشریف لے آئے، وہ تشریف لے آئے اور ہم زندہ، ہمارا نبی زندہ، ہمارا قرآن زندہ، ہمارا دین زندہ، ہمارا خدا زندہ، ہمارا خدا زندہ۔ سارے نہیں بول رہے ہمارا خدا زندہ، ہاں
ہمارا خدا زندہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ہمارا ایمان ہے۔ ان کی بات کیا کرنی ہے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں اور کہہ رہے بڑے بھائی کی طرح۔ سمجھ رہے ہیں کون سی جماعت ہے جس کا آج تک پجامہ پورا نہیں ہوا؟ نہایت مختصر پجامہ پہن کے کہہ رہا ہے حضور میری طرح، جسے پجامے کا کپڑا پورا محسوس نہ ہو وہ کہہ رہا ہے حضور میری طرح۔ جس نے نہیں دیکھا وہ بکواس کر رہا ہے، اور جو دیکھ کے آیا نا وہ کہہ رہا ہے سنو لم یاتی نذیر و کبھی نظری مثلے تو نظر پیدا، اگر آج بتاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا، الروح فدا کا فضد ہرکا یکشولہ دیگر برزن عشقہ مرتن من دھن سے پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا۔ جو دیکھ کے آیا ہے وہ کہہ رہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے اللہ۔ بے شک آجی میں نے کیا کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر سے پوری ذمہ داری نقیب صاحب اٹھائے، باقی جو بچے شہادت بھائی شہید ہو جائیں گے نہیں نا، میرے ساتھ ہے نا، ہے نا۔ اور سنو جب دل محفل میں لگنے لگے نا تو سمجھ لو حضور کی توجہ مدینے سے ہو گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے، کئی بار ایسا ہو بھائی پوری رات بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا تھا۔ کیوں کرایا تھا جلسہ جمال صاحب نے، کمال صاحب نے کیوں کرایا تھا؟ کیا ہوا فائدہ؟ تو سن علی جلسے سے نہیں، لوگ تو مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے، تو اس کا مطلب کیا؟ مدینے میں برکتیں نہیں ہے؟ اور کچھ طرح ہم تو بھئی گئے نا، ہم تو سوئے ٹانگیں سیدھی کر کے صبح 4 روٹی آرام سے کمائیں گے، تو اگر تو نہیں آیا تو کمال نہیں ہے، لوگ مدینہ بھی نہیں جا پاتے۔ وہ کہا تھا کسی نے لوٹ کر آ گیا مکے سے، کبھی کیسے جب آقا نے بلایا ہی نہیں، جب بلایا ہی نہیں تو کیسے جا سکتا ہے؟ اگر اس محفل میں نہیں آیا تو تیرا کمال نہیں ہے، تو نہیں آیا کلبندی نہیں۔ خود سے پوچھ غلطی کون سی کی تھی جو حضور نے اپنی محفل میں آنے نہیں دیا تھا؟ میری محفل میں، میری بیٹھک میں میری مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، تو آپ کو کیا حضور کی محفل اتنی ہلکی لگتی ہے کہ کوئی بھی آ جائے؟ کوئی بھی آ جائے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے کہ وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہی آتے جنہیں حضور بلاتے، وہی آتے جنہیں حضور بلاتے ہیں۔ اور محفلوں کے اپنے رنگ ہیں حضرت جی، بڑے بڑے بھائی ہم لوگوں نے بڑے بڑے پنڈال دیکھے، بڑے بڑے وی آئی پی اسٹیج بھی ہم نے دیکھے ہے نا، کروڑوں روپے لگا کر کے لوگ خالی پنڈال سجاتے ہیں۔ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے۔ مجھے یاد ہے ایک بزرگ تھے، عام آدمی تھے، وہ پہلے بزرگ تو بعد میں بن گئے تھے، عام تھے۔ انہوں نے دیکھا لوگ حضور کے نام کی محفل سجاتے تھے، غریب۔ انہوں نے کہا کاش خدا مجھے اتنی دولت دے کہ میں بھی حضور کے نام کی میلاد مناؤں، میں حضور کے نام کی محفل۔ ذرا دل پہ یہ بات لکھنی چاہیے، دل پہ لکھ جانی چاہیے۔ میں کہتا ہوں لایا کرو ان بچوں کو حضور کی محفل میں، بچے لا کے بٹھایا کرو، اس لیے کہ جب ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ ہندوستان میں ہوں گے، اور جب یہ حضور کی بات کریں گے اور کوئی شرک کہے گا تو پھر یہ کتاب کھول کے نہیں جوتا کھول کے ماریں گے اور کہیں گے سن ہوتا کون ہے روکنے والا، ہم تو بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ حضور کا میلاد سنتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول توجہ ہے، تھوڑا سا میرا وقت بچایا جائے گا، خدا سلامت رکھے۔ سردی اتنی آپ کی محبتوں پہ قربان جاؤں، مجھے خود بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں سوچ سکتا ہوں کہ آپ کو کتنی لگ رہی ہوگی، ہے مجھے خود زیادہ ٹھنڈ لگ رہی، اتنی محبت میں بیٹھے ہوئے ہے نا۔ یوں ہی تو پھر قیامت میں حضور کی چادر کا سایہ نہیں ملنا نا، ہے آقا تیرے نام پہ ٹھنڈ برداشت کر کے آئے، حضور کہہ کے چل یہاں کی گرمی سے بچانے کے لیے میں آ گیا ہوں۔ خدا سلامت رکھ کے سارے لوگوں کو۔ بس سن لے ذرا جو میں بات کروں، تو وہ بندہ بڑا غریب تھا لیکن حسرت جاگتی ہے نا، اللہ نے دولت سے نوازا بھائی جمال صاحب کو، کمال صاحب کو، پورے پریوار کو، یا نہ بھی ہے تو کس طرح سے کر رہی ہے یہی جانتا ہے۔
تو جب ایسی محفلیں دیکھتا وہ کہتا کاش میں بھی حضور کے نام کی محفل کروں. جانتے ہو ایک مدت بیت گئی تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرنے میں. جب اکٹھا ہو گیا اس نے صبح سے شام تک حضور کا لنگر رکھا اور پھر شام کو حضور کے نام کی محفل لگائی. جب محفل لگائی تو دروازے پہ وہاں ٹاٹ بچھا کے بیٹھ گیا, بوریاں بچھا کے بیٹھ گیا, اور جو بھی آتا سب کے پیر چومتا, جو بھی آتا سب کے پیر چومتا. کسی نے کہا اتنا بڑا لنگر کر کے بیٹھا ہے اور سب کے پیر چوم رہا ہے, سمجھ میں بات نہیں آئی. اس نے کہا تھا سنا ہے جب حضور کے نام کی محفل لگتی ہے تو حضور خود آیا کرتے ہیں, خود آیا کرتے ہیں, خود آیا کرتے ہیں. کہا مجھے نہیں معلوم وہ کس شکل میں آئیں گے, میں شاید حضور کو پہچان نہ سکوں, اس لیے ہر ایک پیر کو چوم رہا ہوں کہ دھوکے ہی سے سہی کاش حضور کے قدموں تک میرا ہاتھ پہنچ جائے. قدموں تک میرا ہاتھ پہنچ جائے. وقت گزرا ہے, محفل ختم ہو گئی. 4 دن کے بعد یہی بندہ جب بازار سے گزرا ہے, اس نے اس عالم کو دیکھا جو تقریر کرنے آیا تھا, توڑ کے قدموں سے لپٹ گیا. کیسی قدموں سے لپٹا ہے, اس نے کہا بات کیا ہے, کہا یاد ہے 4 دن پہلے تم میرے گھر نبی کا ذکر کرنے کے لیے آئے تھے. کہا ہاں یاد تو ہے. کہا جب تم آئے تھے رات میں سناٹے میں تم تو چلے گئے تھے, میں سب کو رخصت کر کے جب بستر پہ لیٹا ہوں میرے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ آ گئے تھے, آقا آئے تھے اور آ کر کے کہا تھا سن جتنے تیری محفل میں آئے تھے سب کو یہ خبر پہنچا دے رب نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے گھر آنے والے سارے لوگوں کو بخش دیا. خدا سلامت رکھے, اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے, تو رشتہ حضور سے مضبوط رہنا چاہیے. بہن نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں عادی ہو جاؤ درود پڑھنے کے, زیادہ لمبا عمل نہیں ہے. 10 مرتبہ درود صبح پڑھو اور 10 مرتبہ شام پڑھو. صبح میں بستر پہ آنکھ کھل جائے گا, اٹھو بعد میں پہلے 10 بار درود پوری کر لو. شام کو جب سونے چلو نا تو 10 بار درود پڑھ لو. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک خط درودوں کا صبح جائے گا اور ایک خط درودوں کا شام جائے گا تو حضور کبھی تو کہیں گے کہ یہ کون غلام ہے جو ایک چٹھی مدینے صبح بھیج دیتا ہے اور ایک چٹھی شام کو بھیج دیتا ہے. ان کے لبوں پہ نام آ گیا نا, ہم 1 لاکھ بار کہیں ہم ان کے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ایک بار کہہ دیں یہ میرے ہیں تو بیڑا پار ہوتا ہے. کیا کہا تھا, کیا بات ہو محشر میں سجدے کیے جاؤں گا, تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ, میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا, تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ. اتنا تو کرم کرنا اے نرد سے وسطانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جاؤ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جاؤ. درود کے عادی ہو جاؤ, پڑھ لیا کرو درود. اور یہ جو بات کہتے ہو خدا نہیں سنتا ہے, نہ کبھی نہ کبھی. رب کہتا نحن اقرب من حبل الورید, یہ کہتا میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. عقیدے مضبوط ہونے چاہیے. ہمارے عقیدے کتنے کمزور ہیں, چوٹ لگی پیر میں کہہ رہے ہائے میاں, اماں لے لے, ابا پیٹ میں درد اٹھا, اماں نے درد کیا کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر نے کہا بھئی اپنے بس کی بات نہیں ہے. پھر کہہ رہے اللہ تو ہی ہے. تو میں کہتا ہوں یہ جو بعد میں آیا نا اللہ تو ہی ہے, ایسی رٹ لگاؤ رب کے نام کی کہ درد کے پہلے جھٹکے پہ خدا یاد آیا. درد کے پہلے جھٹکے پہ خدا یاد آیا. اور جب پہلی آواز میں تمہارے منہ سے اللہ کا نام نکلے گا نا تو پھر کوئی تمہیں مٹی بھی اٹھا کے دے دے گا, اللہ اس میں بھی شفا عطا فرما دے گا. رشتے بڑے کمزور ہو گئے ہمارے اللہ سے, انہیں مضبوط کریں اور اتنے مضبوط کریں. ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہے نا, اب تو بڑا دور چل گیا, اب تو مسلمان بھی راشی دیکھ رہے ہیں, کہنا دکھاؤ ہاتھ, پھر برکت نہیں ہے. کہہ رہا ہوں یہ نسل بھیجی ساری دولت نکل رہی, یہ ٹھگ ودیاں ہیں, یہ دھوکہ دینے والی بات ہے. اگر یہ لکیریں سب کچھ ہوتی تو جن کے ہاتھ نہیں ہوتے پھر وہ تو زندہ ہی نہیں ہوتے نا. تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے نا جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے. تو ہماری لائن میں بھی یہ لوگ آ گئے لکیریں دیکھ کے کہہ رہے ہو بھائی اس لیے نہیں رک رہی دولت کہ تمہارا جو ہے نا یہ لکیر کھلی رہے.
کہا یہ کیسے؟ راشد پہ کتا بیٹھا ہے، کتا اٹھانا پڑا، تو جیسا ہوتا ہے نا ویسی بات کرتا، خود کتا ہے، اس لیے راشد پہ کتا بیٹھا رہا۔ اگر ہو اللہ والا کہ برکت نہیں ہے، وہ آنکھ بند کر کے کہتا تجھ سے رب ناراض ہے۔ کیوں؟ کہا تو دروازے پہ دسترخوان وسیع کر دے، اللہ تیرے رزق میں برکتوں کے دروازے کھول دے۔ تبدیل دور نہیں بدلا، دور بدلا ہے، اور اتنا بدلا ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے مہمان آئے گا تب کھائیں گے، آج کہتا ہے چلا جائے گا تب کھائیں گے۔ بچھا بچھایا دسترخوان، آگے پھیپا اوپر سمجھتے ہیں خالو، یہ رشتے ایسے بولا تھا، جو سمجھ میں نہ آئے بتا دینا بھائی، یہی بولتے ہیں نا، پھپھا آگے تو دسترخوان اٹھا بیٹھی دسترخوان، کیونکہ پہلے پھپھا سے نہیں بیٹھی پھر کھائے۔ وہ کہا تھا کسی نے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر امیر بننا چاہتے ہو تو کوئی وقت کا کھانا اکیلے نہ کھایا کرو۔ کہ حضور مہمان نہ ملے تو فرمایا کتوں کو کھلا دیا کرو، کہ حضور کتے نہ ملے تو پرندوں کو کھلا دیا کرو، کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو کہا چونٹیوں کو کھلا دیا کرو۔ تمہارے دسترخوان پہ ہر دن کوئی نہ کوئی مہمان رہنا چاہتا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی مہمان رہنا چاہتا ہے۔ اور اب تو اتنا کریم ہے، وہ دل دیکھتا ہے، تمہاری چمک دمک نہیں، تمہاری شان و شوکت نہیں، وہ دل دیکھتا ہے، وہ دل دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی بات 2 روٹی ہے، آپ کی بھوک 2 روٹی کی ہے، وہ دروازے پہ بھوکا کتا آ جائے تو سن 1 روٹی اٹھا کے کتے کو ڈال دے، 1 روٹی خود کھا لے، فرق جانتا ہے؟ تو جو روٹی خود کھاتا ہے وہ گندگی بن کے زمین پہ گر جاتی ہے، اور جو روٹی تیرے دسترخوان کی اللہ کی مخلوق کھاتی ہے دعائیں سیدھی جا کے اللہ کے عرش سے ٹکرا جایا کرتی ہیں۔ لکیریں دکھا رہے ہیں کہ پیدا ہی نہیں ہو رہے، ایسے کچھ آ ہی نہیں رہے، آئے کہاں سے بھائی، آئے کہاں سے؟ دسترخوانوں کی برکتیں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی، دوریاں ہو گئی۔ اور معاف کیجئے گا، ایک بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم میں سے سب کی پلیٹیں الگ الگ ہیں۔ پلیٹ سمجھتے ہیں؟ پلیٹیں الگ الگ ہیں، 4 بھائی ایک دسترخوان پہ بیٹھے تو چاروں کی پلیٹ الگ ہے، چاروں کے گلاس الگ ہیں، ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں چیزیں۔ وہ پلیٹیں بھی یوز اینڈ تھرو، کھاؤ پھینکو، دوبارہ اس برتن کو یوز نہیں کرنا، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کسی کا جھوٹا کھاؤ گے کینسر والے کا جھوٹا کھاؤ گے کینسر ہو جائے گا، بخار والے کا جھوٹا کھاؤ گے بخار ہو جائے گا، کھانسی والے کے آگے کا کھاؤ گے کھانسی ہو جائے گی، دمے کے مریض کے آگے کا کھاؤ گے دمہ ہو جائے گا، لیکن میرا نبی کہتا ہے مومن کا جھوٹا کھاؤ گے اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دوریاں ہو گئی، جو فرض کبھی نہ دیکھنے کو ملے وہ آج ہے۔ پہلے موت کی سبب چند رہتے تھے، ڈائریا جسے ہیضہ کہتے تھے، ہے نا بھائی، اور ہارٹ وہ والا ہارٹ نہیں کہ جیسے چلتے پھرتے آج ہو رہا ہے، پہلے سال میں علاقے میں کسی ایک کو ہو جاتا تھا، آج تو جا کر کے دیکھو ہر تیسرا بندہ دل کا مریض نظر آ رہا ہے، ہر تیسرے بندے کو دل کی بیماری لگ گئی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ نفرتیں ختم کر دو، سائنس کو چھوڑو، مصطفیٰ کے فرامین پہ آ جائیے، ایک برتن میں بیٹھ کے کھایا کرو۔ آج لوگ میرے جا رہے ہیں کہ حضور برکت نہیں ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں برکت کہاں سے ہوگی؟ 4 بھائی اگر بستر پہ بیٹھے ہیں، چاروں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی کو ایک دوسرے سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں ہے، چاروں سوشل میڈیا پہ لگے پڑے ہیں، سگے بھائی کی خیریت پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، شام کو کام کر کے آتے ہو باپ سے خیریت پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے، پھر برکتیں تلاش کرتے پھرتے ہو، پھر کہتے ہو برکتیں نہیں ہوتی ہیں، برکتیں ایسے نہیں آیا کرتی ہیں۔ چلا آپ سے 25 سال پیچھے پلٹ جائیے، بہت زیادہ لمبی زمانے کی مسافت طے نہیں کرا رہا ہوں، آپ کا دیکھا ہوا دور ہوگا، آپ کا بھی ہوگا میرا بھی ہے، 4 سے 25 سال پیچھے پلٹ جائیے، جب گھر کے اندر کھچڑی بنتی تھی 4 پلیٹوں میں نہیں نکالی جاتی تھی، ماں ایک بڑے سے برتن میں نکال دیتی تھی اور کہتی تھی آؤ سارے بیٹھ کے اسی میں کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ جب چاروں طرف سے 4-5 بھائی بہن ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کسی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے ٹکراتا، کسی کی انگلی دوسرے سے ٹکراتی تھی، کوئی کسی کے ہاتھ کا لقمہ چھین کے کھاتا، کوئی کسی کے آنکھ کا اٹھا لیتا تھا۔ جب وہ کھانے کے برتن پہ جھگڑے ہوتے تھے اور ہم کہتے تھے امی اس نے بوٹی چھین لی ہے، ماں اس نے لقمہ چھین لیا ہے، امی ڈانٹتی تھی چپ چاپ کھایا کرو، ادب سے کھایا کرو۔ خدا کی قسم جب ہاتھ سے ہاتھ ٹکراتے تھے تو نفرتیں نہ
نہیں محبتیں پیدا ہوا کرتی تھی، جب انگلی سے انگلی ٹکراتی تھی تب رزق میں برکت ہوتی تھی۔ آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ اس برتن سے برکت کا کیا لینا؟ میں نے کہا چل مڑ اور ایک بار نیچے مڑ کے دے۔ جب چار بھائی بیٹھ کے کھاتے تھے، ماں نکالنے والی چولہے پہ ہوتی تھی، وہ جھولی پھیلا کے کہتی تھی اللہ میرے لال کے رزق میں برکت دینا، خدا ان کو یوں ہی شاد و آباد رکھنا۔ سنو خدا کی قسم، لقمے کم کھاتے تھے، دعائیں ماں دیتی تھی، تو صرف لقمے نہیں بلکہ ماں کے دعاؤں کے ساتھ برکتیں بھی ہمارے شکم میں داخل ہو جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین کانفرنس، علماء اہل سنت۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ، ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ آپ دعائیں دینے والی لمحے ختم ہو گئے، اس لیے برکتیں ختم ہو گئی۔ مزار پہ جا کے کہہ رہا میں 10 چادریں چڑھاؤں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ایک چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، خالی ماں کے قدموں میں بیٹھ اور اس سے کہ امی جھولی اٹھا اور ذرا بیٹے کو برکت کی دعائیں دیتے۔ یہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کبھی خالی نہیں ٹالا کرتا ہے، خدا کبھی ٹالا نہیں کرتا ہے خالی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے اس چوکھٹ پہ جا کے مانگو جہاں ہاتھ اٹھاتے ہی مل جایا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتی۔ بہت سارے لوگ بیٹھے، اللہ ہر بیٹے کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے، ہر بیٹے کو اللہ ماں باپ کا فرمانبردار بنا دے۔ چند گناہ ایسے جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور جزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے، رب قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے بے شک فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد جو نیک عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ماں باپ کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ یہ دھواں آ رہا ہے تو اس سے گھٹن نہیں ہوگی، اس کو پیسے بند کرا دیا جائے، پتہ نہیں جی نہیں تو رہنے دیجیے، بس تھوڑی دیر بیٹھے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی نہیں اتنا تیز دعا نہیں ہے، ذرا بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے نا؟ ہاں اگر تھک جائے تو اشارہ کر دیجیے گا۔ یہ راجہ بھیا کدھر جا رہے ہیں؟ راجہ بھیا دیکھو ان کا منہ دیکھ کے دھواں بند ہو گیا شاید۔ اگر ضد کر کبھی آ جائے دیوانہ محمد کا ہے جی، خیریت ہے آپ لوگ؟ ہاں توجہ کریں میری طرف، میں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے؟ اللہ نے فرمایا کہ پہلے میری عبادت کرو اور عبادت کے بعد جو آپ کو کام کرنا ہے وہ بالوالدین احسان، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں، اور وہ بہت روتا ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ اس کا اندازہ آپ کو لگ جائے گا اس دن جب کبھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آپ عیدگاہ جاؤ۔ جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر دوڑ جاتے ہیں، جن کے گھر نہیں ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے قبرستان جایا کرتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں؟ آج ابا کہتا ہے نا، آواز دیتا ہے بیٹا بیٹا، آج بیٹے کو یہ بات بوجھ لگتی ہے، سن ان کی پہلی آواز پہ دوڑ جایا کرو۔ جس دن یہ قبرستان چلے جائے کہ تم چیخ چیخ کے مر جانا، ایک بار ان کی آواز پلٹ کے نہیں آنے والی، ایک بار پلٹ کے ان کی آواز نہیں آنے والی۔ سردی آ گئی ہے، بوڑھے ماں باپ اپنے پچھلے سال کی کھانسی کے سیرپ کا ریپر لیے بیٹھے ہوں، کاغذ کاٹ کے تکیے میں رکھ لیا اور نکال کے دیکھے، کہتے بیٹے یہ کھانسی کا سیرپ پچھلے سال لایا تھا، بڑا سکون ملا تھا، یہ پھر لا دینا، پھر لا دینا۔ کتنے بدبخت ہے وہ بیٹے جو اس کاغذ کو پکڑ کے موڑ کے نا منہ پہ مار کے کہتے ہیں تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنی اولاد کے اٹھاؤں۔ ایسی اولاد نہ دنیا میں کامیاب ہوتی ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ باپ کتنی بڑی دولت ہے یار، باپ کی قربانیوں کو کبھی دیکھو تو صحیح۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی نہیں اگر اس نے تجھے جوان نہ کیا، اس کی قبر نہیں جھکتی اگر اس نے تیرے لیے بوجھ نہ اٹھایا ہوتا۔ آج کہتا ہوں تم نے میرے لیے کیا کیا؟
اگر تیرے باپ نے تجھے بھلے چھپر میں پالا ہے، اگر حلال کھلایا گیا نا تو تیرے باپ نے تجھ پہ ایسا احسان کر دیا ہے کہ جو زندگی کی آخری سانس تک تجھ سے پورا نہیں ہو سکتا۔ بڑا باپ بہت بڑا ہوتا ہے جو اولاد کو حلال کھلا کے پالتا ہے۔ ان سے پوچھتے کیا کیا تم نے ہمارے لیے، کیا کیا تم نے ہمارے لیے؟ آج باپ بیمار ہو جائے، تھوڑی بیماری لمبی پڑ جاتی ہے تو فون کر کے کہتا دعا کر دیو حضرت اب اللہ مٹی پیاری کر لے، باقی قدر خراب ہو رہی ہے ان کی، اب دعا کر دو کہ وہ انتقال کر جائے۔ رونا آ جاتا ہے یار، اس باپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا جسے میں کندھے پہ لے کے چلتا رہا کبھی میری موت کی دعائیں مانگے گا، جسے میں اس کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی کی نعمتیں کھلاتا رہا، آج ہی میری بندے کی موت مانگ رہا ہے۔ نوجوانوں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، باپ اگر بوڑھا ہو جائے بستر پہ آ جائے تو اسے بوجھ نہ سمجھیے گا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کی چارپائی اٹھ جائے گی تو جگہ زیادہ ہو جائے گی، پورے گھر پہ میرا قبضہ ہو جائے گا، جن گھروں میں ماں باپ ہوتے ہیں وہ گھر خدا کی قسم ہمیشہ جنت نشان رہتے ہیں، اور جن گھروں سے باپ کی چارپائی اٹھ جاتی ہے قیامت تک اس گھر میں کبھی ایسی خوشی نہیں آتی ہے جیسی باپ کی چارپائی کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ مٹی ان کی قبول فرما لے، اللہ ان کی مٹی پیاری کر لے اور نادان زبان کو تالے لگا دے۔ تجھے کیا لگتا ہے یہ جو 4 پیسے کما کے لا رہا ہے یہ تیری محنت کا کمال ہے، تیرے ہنر کا کمال ہے، یہ تیری تدبیروں کا کمال ہے؟ اللہ کی قسم جو بوڑھا باپ گھر میں ہوتا ہے اللہ اس کی کھانسی کے صدقے میں تیرے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی ٹھوکروں کی برکت میں تیرے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے سانسوں کے ذریعے تیرے رزق میں برکت دیتا ہے، اور سن وہ جتنی سانسیں لیتا ہے اللہ تیرے رزق میں اتنی برکت دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، حقوق والدین۔ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی نا ابھی زیادہ؟ اچھا میں سائنس بھی آتی ہے مجھے، اب آپ زور سے سبحان اللہ بولو گے نا تو پھر آپ کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ کیا بات ہے، اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ آج گلا بیٹھ گیا۔ گھر جاؤ نا ماں پوچھے کیا ہو گیا، گلا کیوں بیٹھ گیا؟ کہنا امی پیسے والے پیسے دے رہے تھے، میں مدینے والے پہ آواز لٹا کے آ گیا۔ سرکار مفتی اعظم نے کیا کہا تھا، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ دعائیں مانگتے کرو، کبھی باپ سے یہ نہ کہنا کہ تم نے میرے لیے کیا ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ یہ کوشش۔ کبھی باپ کے کندھے پہ بیٹھا کرو ایسے دبانے کے لیے، ابا لاؤ تیرے کندھے دباؤ، کبھی تلو کہتے ہیں میرے پیر کے ہاتھ دیکھو گلاب جیسے، میرے پیر کے پیر دیکھو بالکل گلاب جیسے۔ میں نے کہا اے سی میں رہنے والے کا ہاتھ پیر گلاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تجھے پیر کے تلووں میں گلاب دکھائی دیا، باپ کے قدموں میں تجھے جنت دکھائی دی۔ میرے پیر کے پیر ایسے تھے گلاب جیسے، او پگلے ذرا سن تو سکی، کبھی باپ کے تلووں میں بیٹھ کے دیکھنا کتنی ٹھیٹیں پڑی ہیں، کتنی گاٹھیں پڑی ہیں، اس کے ہاتھوں کو چیک کر، اس کے ہاتھوں میں آج بھی سوئیاں چبھتی ہیں، پوچھنا پا یہ گاٹھیں کیسے بن گئی؟ وہ کہے گا بیٹے تجھے حلال کھلاتے کھلاتے میرے ہاتھ پیروں میں گاٹھیں بن گئی ہیں۔ اور خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں پیروں کے ہاتھ پیر کی تعریف کرنے والوں کبھی باپ کے تلوے بھی چوم لیا کرو۔ مجھے اچھی طرح یہ بات یاد آ رہی ہے، ایک جوان ماں کو لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا، طواف کرنے کے بعد تھکا اور ماں کو حرم شریف میں لٹایا، اور لٹانے کے بعد کہتا امی ذرا پیر سیدھے تو کر۔ ماں نے پیر سیدھے کیے، کہا پاگل کیا کرے گا؟ کہا دکھانا ماں۔ جیسی ماں نے تلوے سیدھے کیے ہیں اس نے تلووں میں جھانکنا شروع کیا۔ امی کہتی ہے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا نبی نے کہا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں جنت کی گھر ہے، میں نے تجھے کندھے پہ بٹھا کے طواف کیا ہے، میں نے صفا مروہ کی صحیح تجھے کندھے پہ بیٹھا کے کی ہے۔ امی جب میں پتھر مار رہا تھا تب تو میرے کندھے پہ بیٹھی تھی، امی میں تجھے کندھے پہ لے کے سفر کر رہا ہوں، اب حرم میں آ گیا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں جنت کہاں ہے۔ جب اتنی بات کہی ہے ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے حرم میں لیٹے لیٹے اپنی جھولی پھیلائی، کہا مالک میرے بیٹے کو خالی نہ لوٹانا، یہ تیری جنت دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسی اتنا ماں نے کہا ہے بیٹے کی
چیخ نکل گئی اور کہا سچ کہا میرے نبی نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ تلوے دیکھو وہ سامنے جنت کی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ کیا بات یہ نہ سمجھے یہ لوگ چاہ رہے ہیں بلا وجہ نہیں، پیر صاحب آنے والے ہیں حضرت کو لینے کے لیے لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دل توڑا تو نہیں ہے نا؟ دل توڑا تو نہیں ہے نا؟ خوش ہے نا؟ سارے کہتے ہیں ذرا یا رسول اللہ، سلامت لو، 1:30 بجنے کو ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی ریکارڈ ہے۔